السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی اکرمنا بصیام شہر رمضان والصلاة والسلام علی نبی آخر الزمان وعلی آلہ وصحبہ الذین قاموا لیلا وصوموا نہارا فی شہر رمضان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام کی ڈالی نور کی تھالی میں سجا کر بارگاہ نبوت میں پیش کریں اور بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور احسان پر احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو مسلمان بنایا اور کرم بالائے کرم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو امت اجابت حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا، اور اللہ رب العزت نے ہمارے تزکیہ نفس کے لیے رمضان المبارک جیسا مبارک اور متبرک مہینہ عطا فرمایا، اور کرم بالائے کرم یہ ہے کہ ہماری رہنمائی کے لیے ہماری ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس عطا فرمایا۔ قرآن مقدس اللہ رب العزت کی وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کو مٹانے کی کوشش حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ظاہری زمانے سے لے کر آج تک ہوتی رہی، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن آپ غور و فکر کیجئے تو پتہ چلے گا کہ دنیا کے اندر جتنی کتابیں ہیں تمام کتابوں کو جمع کیا جائے اور تمام کتابوں کو دیکھا جائے، اگر ایک کتاب دوسرے مکتبے سے چھپی ہوئی ہے اور دوسری کتاب کسی دوسرے مکتبے سے چھپی ہوئی ہے، آپ ان دونوں کتابوں کا موازنہ کیجئے، آپ ان دونوں کتابوں کو ملائیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر کتاب کے اندر کوئی نہ کوئی ترمیم اور کمی بیشی آپ کو نظر آئے گی۔
دنیا کی کسی بھی کتاب کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس سے پہلے بھی کتابیں نازل فرمائی، اور یہ قرآن مقدس کا اعجاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری کتابیں انبیاء اکرام پہ نازل فرمائی اور بہت سارے صحیفے نازل فرمائے، لیکن آج روئے زمین پر انہی کتابوں کا نام لوگ جانتے ہیں کہ جن کتابوں کا ذکر قرآن مقدس میں آیا ہے۔ تو انہی کتابوں میں سے توریت، انجیل اور زبور بھی ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے جو کتابیں نازل فرمائی وہ اللہ کی کتابیں تھی، اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن ان کتابوں کے اندر لوگوں نے ترمیم کر دی اپنی خواہش کے مطابق، اس میں گھٹا بڑھا دیا، اس لیے کہ ان کتابوں کی پروردگار عالم نے وہ کتابیں نازل فرمائی اور ان کی حفاظت کا ذمہ اس امت کو دے دیا۔ اور قرآن مقدس یہ ایسی کتاب ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن مقدس ہم نے نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو آپ غور و فکر کیجئے تو پتہ چلے گا، آپ قرآن مقدس کے دنیا کے کسی بھی کونے سے کسی بھی زمانے کا لکھا ہوا نسخہ اٹھایا جائے اور آج کے نسخے کو اٹھایا جائے، لے کر دیکھا جائے اور دونوں کو ملایا جائے، تو آپ کو پورے قرآن کے اندر ایک لفظ یا ایک کلمہ یا ایک آیت تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، ایک زیر اور زبر کا فرق بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہی قرآن مقدس کی سب سے بڑی حقانیت کی دلیل ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ مذہب اسلام کے سوا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اور مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اپنے ایمان کو برباد نہ جانے دینا، اپنے دل کے اندر کبھی منافقت کو داخل نہ ہونے دینا۔ قرآن مقدس اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے کہ اس کو مٹانے کی کوششیں ہوتی رہی، لوگوں نے اس کو مٹانے کی کوشش کی، اور آج بھی اس روئے زمین پر اور خصوصی طور پر ہندوستان کی سرزمین پر یہ کوشش ہوتی رہتی ہے کہ قرآن کے اندر اس آیت کو نکال دیا جائے یا اس حکم کو بدل دیا جائے۔ تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو قانون دنیا کے اندر بنتے ہیں، جن قوانین کو انسان بناتے ہیں، ان قوانین کو بدلا جا سکتا ہے، لیکن قرآن مقدس کے ایک قانون کو بدلنا تو دور کی بات ہے۔ قرآن مقدس کے ایک زیر اور زبر کو بھی اگر پوری دنیا مل جائے اور دنیا کے ساتھ میں جنات اور انسان بھی مل جائے تو قرآن مقدس کے ایک زیر اور زبر کو بھی نہیں بدل سکتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو مسلمانوں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس میں ایسا دستور، ایسا قانون موجود ہے کہ جو جس طرح سے نازل ہوا آج تک اسی طرح ہے اور قیامت تک اسی طرح رہے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ لَئِنِ اسْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اگر تمام جنات اور انسان مل جائیں اور وہ یہ کوشش کریں کہ قرآن کی طرح کوئی کتاب بنا دیں، اگر آپ جملے پر غور کیجئے، قرآن کی آیت ہے، اگر تمام جنات اور انسان مل جائیں اور کوشش کریں قرآن جیسی کوئی کتاب بنا لیں، تو
تمام مددگاروں کو بلا کر کے بھی وہ قرآن جیسی کتاب نہیں بنا سکتے. اور یہ قرآن کا چیلنج آج سے نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہے، لیکن قرآن مقدس جیسی کتاب بنانا تو دور کی بات ہے. آج تک کوئی انسان یہ جرت نہ کر سکا کہ قرآن مقدس کی طرح ایک آیت بھی بنا کر کے پیش کر دے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مقدس اللہ رب العزت کی سچی کتاب ہے. اس کے اندر کسی طرح کی تبدیلی اور کسی طرح کا کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہو سکتا. حضرات محترم، یہ قرآن مقدس کا اعجاز ہے کہ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں، آپ دیکھیے اگر آپ کے سامنے کوئی کتاب پڑھی جائے اور اگر آپ کو وہ سمجھ میں نہ آئے تو آپ کے سر میں درد ہونے لگے گا. یہ ایک حقیقت بات آپ کو بتا رہا ہوں. اگر کہیں ایسی تقریر ہو رہی ہو کہ جو بھاشا آپ کو سمجھ میں نہ آتی ہو اور آپ کے سامنے وہ تقریر ہوتی رہے، تو یہ انسان کی فطرت ہے، اس کی خاصیت ہے. اگر وہ کسی چیز کو نہیں سمجھتا ہے تو سر میں درد ہونے لگتا ہے. اور قرآن کا اعجاز دیکھیے، لوگ تراویح کی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ مجھے بتائیے کتنے لوگ قرآن سمجھتے ہیں؟ مشکل سے کوئی، اور پورا قرآن تو وہ بھی نہیں، کوئی آیت کا ترجمہ سمجھتے ہوں گے. لیکن اس کے باوجود قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن مقدس کو اگر سمجھ کر کے سنا جائے تب بھی لذت محسوس ہوتی ہے، اور اگر قرآن مقدس کو نہ سمجھا جائے تب بھی روح کو تسکین اور سکون ملتا ہے. حضرات محترم، یہ قرآن مقدس کا اعجاز ہے کہ قرآن مقدس کو پڑھا جائے، اس کے ترجمے کو سمجھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے تو انسان کو ثواب پر ثواب ملتا ہے. لیکن اگر قرآن مقدس کو کوئی انسان پڑھے اور اس کو سمجھے نہیں، اس کو ترجمہ سمجھ میں نہیں آیا، اس کو تفسیر سمجھ میں نہیں آئی، تو یہ قرآن مقدس کا فیضان ہے کہ اگر کوئی انسان قرآن مقدس کے ایک حرف کو پڑھتا ہے تو پروردگار عالم اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں کہ جن پر قرآن کو نازل فرمایا، پروردگار عالم اس کو ایک حرف پڑھنے کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں کہتا ہوں الف حرف و لام حرف و میم حرف، یعنی الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. اگر کوئی انسان صرف الف لام میم پڑھتا ہے تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم میں چونکہ 3 حروف ہیں، اگر کوئی انسان 3 حرف پڑھتا ہے تو اس کو 3 حرف پڑھنے پر پروردگار عالم 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے. یہ تو عام دنوں کی بات ہے. اور اگر کوئی انسان رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن کی تلاوت ہو یا کوئی دوسرے اجر و ثواب کا کام ہو تو اس کے اجر و ثواب کو رمضان المبارک میں پروردگار عالم 700 گنا تک بڑھا کر کے دیتا ہے. اگر کوئی انسان قرآن کی تلاوت رمضان المبارک میں کرتا ہے تو آپ کیلکولیشن کیجئے گا، یا تو ایک حرف پڑھنے پر 700 نیکیاں ملیں گی یا پھر آپ کو 7000 نیکیاں ملیں گی. یہ قرآن کا اعجاز نہیں تو اور کیا ہے. لیکن مسلمانوں غور و فکر کرنے کا مقام ہے. میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں، مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں کہ کبھی ہم نے غور و فکر کیا کہ ہم نے قرآن مقدس کو کتنا پڑھنا سیکھا؟ آج لوگ قرآن پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. آج کورٹ میں کوئی بھی جاہل جج بیٹھ کر کے کہنے لگتا ہے کہ فلاں چیز اسلام کا حصہ نہیں ہے، پردہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، طلاق اسلام کا حصہ نہیں ہے، اذان اسلام کا حصہ نہیں ہے. میں ان جاہل گواروں سے پوچھنا چاہتا ہوں تمہیں یہ حق کب سے مل گیا کہ تم قرآن کی ایک آیت کو پڑھنا نہیں جانتے؟ تمہیں یہ حق کب سے مل گیا کہ آپ یہ کہنے لگ جاؤ کہ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے اور یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے؟ ارے قرآن کو صحیح معنی میں وہی سمجھا سکتے ہیں جو قرآن کے جاننے والے ہیں، جو قرآن کے سیکھنے والے ہیں اور جو اپنے طلبہ کو قرآن سکھانے والے ہیں. حضرات، لیکن مسلمانوں غور و فکر کرنے کا مقام ہے. میں بار بار کہتا ہوں کافر کبھی آپ کی اس چیز پر مدد اور آپ کا تعاون نہیں کرے گا کہ آپ قرآن کی تعلیم کو عام کریں. اس کو روکنے کی کوشش کرے گا. اگر وہ روکنے کی کوشش نہ کرے تو اس کو کافر کون کہے گا؟ تو یہ ذمہ داری ہماری ہے. ہم نے قرآن کو کتنا سیکھنے کی کوشش کی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس سینے کے اندر قرآن نہیں وہ سینہ ویران گھر کی طرح ہے. جس
سینے کے اندر قرآن نہ ہو وہ سینہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہ کی جائے وہ گھر قبرستان کی طرح ہے۔ یہ سرکار کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں۔ آج لوگ سکون تلاش کرتے ہیں، تعویذات کے پیچھے بھاگتے ہیں، ڈوری اور گنڈوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور و فکر کیا آپ کے گھر کے اندر بڑی LCD لگی ہوئی ہوگی، آپ ہمیشہ اس میں فلمیں دیکھا کرتے ہیں، لیکن کیا آپ کے گھر میں قرآن مقدس موجود ہے؟ اگر قرآن موجود ہے تو آپ قرآن کی کتنی تعظیم کرتے ہیں، قرآن کی کتنی تعلیم حاصل کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو کتنا پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارے قرآن کا تو یہ اعجاز ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ابھی آپ ایمان نہیں لائے تھے، ایمان لانے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں، سرکار کے پیچھے آ کر کے کھڑے ہو گئے، نماز کے باہر ہے، نماز کے اندر نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سورہ طور کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ آپ جب سورہ طور کی تلاوت فرماتے ہیں تو حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ جب آپ اس آیت مقدسہ پر پہنچے، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، بے شک تیرے رب کا عذاب آ کر رہے گا، اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ یہ آیت پاک سنی ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ آج تمہارے سامنے قرآن کے ترجموں کو بیان کیا جاتا ہے، قرآن کے مفہوم کو بیان کیا جاتا ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ حضرت جبیر بن مطعم ابھی تک ایمان نہیں لائے، آپ نے یہ آیت سنی اور سننے کے بعد آپ کے دل کی دنیا بدل گئی۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس قرآن کی آیت نے میرے دل کی دنیا بدل دی ہے۔ یہ آیت کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتی، رب کا کلام ہے۔ اور جیسے ہی میں نے اس آیت کو سنا تو ایسا محسوس کیا گویا رب کا عذاب میری طرف بڑھ کر کے چلا آ رہا ہے۔ حضرات محترم، حضرت جبیر بن مطعم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی لوگ تھے کہ قرآن سنتے تھے تو مسلمان ہو جایا کرتے تھے، اور آج کا مسلمان ہے، قرآن سنتا ہے، قرآن کا ترجمہ بھی سنتا ہے، قرآن کے مفاہیم بھی سنتا ہے، لیکن پھر بھی سچا مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج آپ قرآن کی کتنی تعظیم اور توقیر کرتے ہیں۔ اگر یہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا، میرے سوچنے کا نظریہ الگ ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ لوگ بادشاہت کرتے تھے اس لیے قرآن کی تعظیم کرتے تھے، لیکن میں یہ کہتا ہوں وہ قرآن کی تعظیم کرتے تھے اس لیے پروردگار عالم نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی۔ دو نظریے ہیں سوچنے کے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ بادشاہ تھے اس لیے قرآن کی تعظیم کرتے تھے، لیکن میں کہتا ہوں وہ قرآن کی تعظیم کرتے تھے اس لیے پروردگار عالم نے انہیں حکومت اور سلطنت عطا فرمائی۔ محمود غزنوی کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ اپنے کمرے کے اندر جاتے ہیں، آپ اپنے کمرے کے اندر گئے، آرام فرمانے لگے اور کمرے کے اندر قرآن رکھا ہوا ہے۔ دل میں خیال آیا ارے یہاں پر تو قرآن رکھا ہوا ہے، میری کیا مجال ہو سکتی ہے، کیا جرت ہو سکتی ہے کہ جہاں پر رب کا کلام رکھا ہوا ہو وہاں پر میں آرام کروں۔ یہ سوچا اور سوچ کر کے آپ نے قرآن مقدس کو وہاں سے ہٹا کر کے دوسرے کمرے میں رکھ دیا۔ آپ سوچئے، دوسرے کمرے میں رکھ دیا، آ کر کے آرام کرنے لگے۔ پھر دل میں خیال آیا محمود غزنوی تیری اتنی اوقات نہیں ہے کہ اپنے آرام کی وجہ سے قرآن کو دوسرے کمرے میں منتقل کیا جائے۔ آپ پھر اٹھتے ہیں اور بے قرار ہوتے ہیں، بے قراری میں اٹھ کر کے جاتے ہیں، قرآن مقدس کو وہاں سے اٹھا کر کے لاتے ہیں اور اسی کمرے میں رکھ دیتے ہیں اور آپ دوسرے کمرے میں آرام فرمانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ حضرات محترم، جب آپ کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور آپ کو دیکھا کہ آپ جنت کے محلات میں گھوم رہے ہیں۔ آپ سے پوچھا محمود غزنوی یہ مقام اور یہ مرتبہ آپ کو کہاں سے ملا؟ سلطان محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ مقام اور مرتبہ مجھے اس وجہ سے ملا ہے کہ میں نے قرآن مقدس کی تعظیم اور توقیر کی۔ پروردگار عالم نے قرآن مقدس کی تعظیم اور توقیر کرنے کی وجہ سے پروردگار عالم نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا کہ میں جنت کے محلات میں گھوم رہا ہوں۔ اب مسلمانوں غور کیجئے، آپ قرآن کا کتنا ادب کرتے ہیں۔ آپ کے گھروں کے اندر قرآن موجود ہے، آپ اپنی ٹی ویوں کے لیے نئے سے نئے
کور خریدتے ہیں، نئے سے نئے طرح طرح کی اسکرین خریدتے ہیں، اس پر پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن آپ کے گھر کے اندر یا تو قرآن موجود نہیں ہے، اگر قرآن موجود بھی ہے تو ایک ہفتے تک کوئی اس کو اٹھا کر کے نہیں دیکھتا ہے، اس پر گرد و غبار آ جاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیے آپ کے گھروں میں برکت کہاں سے آئے گی؟ بہرحال وقت ہو چکا ہے، یہ موضوع بہت لمبا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس رمضان المبارک میں نازل فرمایا، اس لیے میں نے اس موضوع پر یہ بحث کی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کا دورہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں کیا کرتے تھے، اس لیے رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ میں قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے۔ اور میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دوں، کیونکہ رمضان المبارک چل رہا ہے، پہلی بات تو کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کو قرآن نہ آتا ہو۔ اگر کسی کو قرآن نہیں آتا ہے، اپنے گھر کے اندر جائیے، قرآن کو آنکھوں سے لگائیے، اس کو چومیے، اس کا دیدار کیجیے۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کا چومنا بھی عبادت ہے، جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے۔ اور اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو ہر لائن پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیے۔ آپ اس طرح پڑھیں گے تو آپ کو قرآن کی تلاوت کا ثواب بھی ملے گا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ پروردگار عالم ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کھڑے